بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج چیپٹر 2 خطبہ کی ہم تھوڑی سی ریڈنگ کریں گے۔ اس میں بہت زیادہ مشکل الفاظ ہیں۔ اس کے علاوہ تمام چیپٹر کے اس مکمل چیپٹر کے ورڈز میننگ آپ کو اینڈ پہ سارے دکھائے جائیں گے، آپ ان کا اسکرین شاٹ لے لیجیے گا۔ اس کے علاوہ کوشچن آنسر اور MCQs بھی آپ کو سالو کر کے دیے جائیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ شہر سے کوئی 1.5-2 میل کے فاصلے پر پرفضا باغ اور پھلواریوں میں گری ہوئی قریب ایک ہی وضع کی بنی ہوئی یعنی ایک ہی ڈیزائن کی بنی ہوئی عمارتوں کا ایک سلسلہ ہے جو دور تک پھیلتا چلا گیا ہے۔ عمارتوں میں کئی چھوٹے بڑے دفتر ہیں جن میں کم و بیش 4000 آدمی کام کرتے ہیں، جن کے اس علاقے کی چہل پہل یعنی لوگوں کا آنا جانا اور گرما گرمی یعنی رونق عموماً کمروں کی 4 دیواریوں میں ہی محدود رہتی ہے، مگر صبح کو 10:30 بجے سے پہلے اور دوپہر کو 4:30 بجے کے بعد وہ سیدھی چوڑی چکری سڑک جو شہر کے بڑے دروازے سے اس علاقے تک جاتی ہے ایک ایسے دریا کو روپ دھار لیتی ہے جو پہاڑوں سے آیا ہو اور اپنے ساتھ بہت سا خس و خاشاک بہا لایا ہو۔ خس و خاشاک کا مطلب ہے گھاس پھوس۔ گرمی کا زمانہ سپہر کا وقت، سڑکوں پر درختوں کے سائے لمبے ہونے شروع ہو گئے تھے، مگر ابھی تک زمین کی تپش یعنی ہیٹ کا یہ حال تھا کہ جوتوں کے اندر تلوے یعنی جوتوں کے سول جھلس سے جاتے تھے۔ ابھی ایک چھڑکاؤ گاڑی گزری تھی جہاں پر سڑک پر جہاں پانی پڑا تھا بخارات اٹھ رہے تھے۔ شریف حسین کلب درجہ معمول سے کچھ سویرے دفتر سے نکلا، یعنی ٹائم سے تھوڑی دیر پہلے ہی نکلا۔ اسے اس بڑے پھاٹک کے باہر آ کے کھڑا ہو گیا جہاں سے تانگے والے شہر کی سواری لے جایا کرتے تھے۔ گھر لوٹتے ہوئے آدھے راستے تک تانگے میں سوار ہو کر جانا ایک ایسا لطف تھا جو اسے مہینے کے شروع کے 4-5 دن ہی نصیب ہوتا تھا، اور آج کا دن بھی انہیں مبارک دنوں میں سے ایک تھا۔ آج خلاف معمول یعنی آؤٹ آف روٹین تنخواہ کے 8 روز بعد اس کی جیب میں 5 روپے کا نوٹ اور کچھ آنے پیسے پڑے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ اس کی بیوی مہینے کے شروع میں ہی بچوں کو لے کر میکے چلی گئی تھی اور گھر میں وہ اکیلا تھا۔ دن میں دفتر کے حلوائی سے 2-4 پوریاں لے کر کھا لی تھی۔ اب اس پیراگراف کے کچھ الفاظ ہیں۔ اثاثہ، سرمایہ، ادنا والا، چھوٹا اور بڑا، ریکارڈ کیپر ریکارڈ رکھنے والا، ٹائپسٹ ٹائپ کرنے والا، ڈسپیچر پارسل ڈسپیچ کرنے والا، اکاؤنٹنٹ جس کے پاس اکاؤنٹس ہوتے ہیں، ہیڈ کلرک، سپرنٹینڈنٹ، غرض ادنا اعلیٰ۔ 16 ہیٹ کا مطلب ہے خاص قسم کی 16 ہیٹ جو ہے کہ ایک خاص قسم کی ٹوپی ہوتی ہے جو گرمی کو روکنے کے لیے ہوتی ہے۔ چھاتا کہتے ہیں چھتری کو۔ منہ میں بیڑی یعنی منہ میں پان، بغلوں میں فائلوں کے گٹھے، بازو کے نیچے فائلوں کے جو بنڈلز ہیں، یہ اس کا میننگ ہے۔ اور جو گتھیاں یعنی جو الجھنیں، جو مسائل۔ اور اس کے علاوہ جناب خرامہ آہستہ آہستہ۔ طمانیت اطمینان۔ گھاگ بوڑھے، مسیں بھی نہیں پوری بھیگی تھی یعنی کہ ابھی پوری طرح سے داڑھی مونچھ کے بال بھی نہیں آئے تھے ابھی، یعنی کہ بہت ہی بچپن تھا، نوجوانی جسے آپ کہہ لیں۔ کند استروں سے، موٹے استروں سے، متواتر، مسلسل۔ اس کے علاوہ کوہنا فروش، پرانی چیزیں بیچنے والا۔ اور ہر کماش کے لوگ یعنی ہر طرح کے لوگ، ہر انداز کے لوگ، ہر قسم کے لوگ۔ اگلا صفحہ پیج نمبر 14۔ پیج 14 میں چینی کے ظروف، چینی کے برتن مسخ ہو گئی، خراب ہو گئے۔ جراحی یعنی سرجیکل انسٹرومنٹ۔ صحیح لا حاصل کوشش یعنی جس کے نتیجے میں کچھ نہ ملے۔ جی اسٹوڈنٹس، اب آپ کے سامنے چیپٹر کے تمام ورڈز میننگ ہے، میں بول دیتی ہوں ایک بار۔ انرنس میٹرک، آلکس، سستی کالی، پھلواریوں، پھولوں کی کیاریوں، ترمیم، درستی، جعلی حروف، بڑے حروف میں لکھی تحریر، جلی حروف، جہاں دید، جس نے دنیا دیکھی ہو، خس و خاشاک، سوکھی گھاس، تنکر، ڈسپیچر، دفتری کاغذات کو روانہ کرنے والا، 16 ہیٹ، دھوپ سے محفوظ رکھنے کے لیے سر پہ رکھا جانے والا خاص طرز کا ٹوپ، گل گپار، شور شرابہ، قماش، انداز، طور، کندہ کرانا، کھود کر لکھانا، گرستی، گھر کے کام کاج، گدی، گردن کا پچھلا حصہ، طمانیت اطمینان، لطیفہ، غیبی، خدا کی مہربانی، مرمری، شفاف اور نرم و نازک، مسخ ہونا، شکل کا بگڑ جانا، اثاثہ، سرمایہ، پرفضا، خوشگوار، بیوپار، کاروبار، توند پیٹ، چوڑی چکلی، چھاتا، چھتری، دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ، رنگروٹ، نیا بھرتی ہونے والا سپاہی، صحیح لا حاصل، ناکام کوشش، فارغ البالی، فرصت، کاٹ، لکڑی، کونا فروش، پرانی چیزیں بیچنے والا، گہما گہمی، رونق، گھاگ، تجربہ کار، بوڑھا، ظروف، برتن، یہ بیر بد، تین تن ہے، محویت، گہری سوچ، مسردہ، خوشخبری، مسیں بھیگنا، آغاز، ابتدا کا زمانہ یعنی نوجوانی کا آغاز، مصرف، استعمال، ہیجان، خوش ابال، نقص، خرابی۔ اچھا بیٹا، یہ کافی سارے ورڈز میننگ ہیں، اب آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، بک میں اس چیپٹر میں کافی سارے یہ الفاظ آئیں گے۔ دس از اندر پیج۔ اب یہ MCQs کی باری ہے۔ غلام عباس کا تعلق کس صدی سے ہے؟
اب یہ دیکھیں چیپٹر کے اوپر ادھر لکھا ہے 1982 1909 سے 1982، یہیں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں 19ویں صدی سے، 18ویں صدی، 19ویں صدی، 20ویں یا 19ویں صدی۔ غلام عباس کس ادب سے زیادہ متاثر تھے؟ ترکی۔ قواعد کے اعتبار سے کون سا حرف ہے کہ کون سا حرف ہے؟ شرط، جار، بیان، تمنا۔ جیم، بیان۔ ایسے حروف کو کیا کہیں گے جو ایک اسم کا تعلق دوسرے اسم سے ظاہر کریں؟ حروف استفہام، حروف اضافت، حروف عطف، حروف بیان۔ اس کا جواب ہے بے، حروف اضافت۔ صنف نثر مضمون کتنے حصوں پر مشتمل ہوتی ہے؟ 1، 2، 3 یا 4؟ 3۔ جیم اس کا جواب۔ غلام عباسی اسلوب کی نمایاں خوبی کیا ہے؟ جانبداری، حقیقت پسندی، معاشی کشمکش یا جذبات نگاری؟ دال، جذبات نگاری۔ جی اب سوال نمبر 3 ہے ادھر، افسانہ۔ لغت میں افسانہ ایک جھوٹی کہانی کو کہتے ہیں، یعنی افسانہ اپنے سے بنائی گئی کہانی ہوتی ہے۔ ادبی اصطلاح میں یہ ایک ایسی کہانی ہے جو زندگی کا ایک جز پیش کرتی ہے، یعنی زندگی کے کسی پہلو پر کوئی جھوٹی کہانی لکھی جائے۔ افسانہ اختصار اور وحدت تاثر کی حامل ایک کہانی ہوتی ہے۔ افسانہ یا مختصر افسانہ کم سے کم آدھے گھنٹے میں پڑھا جانے والا ایک ایسا قصہ ہوتا ہے جس میں کسی ایک واقعے یا زندگی کے کسی ایک پہلو کو اختصار اور دلچسپی کے ساتھ پیش کیا جائے۔ اب اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور افسانہ بتاتی ہوں، اگر وہ آپ کو اس کی ڈیفینیشن اچھی لگے تو آپ وہ کر لیجیے گا، نہیں تو آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجیے گا۔ لغت میں افسانہ ایک جھوٹی کہانی کو کہتے ہیں۔ ادبی اصطلاح میں یہ ایک ایسی کہانی ہے جو زندگی کا ایک جز پیش کرتی ہے۔ افسانہ جس میں کسی ایک پہلو کو افکار اور دلچسپی کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ افسانہ کے اجزاء ترکیبی، یعنی کہ یہ کن اجزاء سے مل کر بنتا ہے؟ پلاٹ، یعنی کہ جگہ کا بتانا پڑتا ہے۔ کردار، نقطہ نظر، یعنی کہ اس پوائنٹ آف ویو اور کیا اس کا کریکٹر ہے۔ مرکزی خیال، بیسک اس کی کیا سوچ تھی۔ مکالمہ، یعنی اس میں کیا بات چیت ہے۔ اختتام، اس کا اینڈ۔ اسلوب بیان، یعنی بیان کرنے کا طریقہ شامل ہے۔ مضمون، اردو نثر میں مضمون کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ کسی موقع پر خیالات، جذبات کو مربوط یعنی منظم طریقے سے، مدلل طریقے میں یعنی دلائل کے طریقے سے بیان کرنا اور اپنی رائے کا اظہار کرنا مضمون نویسی کہلاتا ہے۔ مضمون لکھتے وقت اصول و ضوابط کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ مضمون کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ تمہید، تعارف، اختتام اور ذاتی رائے۔ یہ سوال نمبر 2، درج ذیل نثر پارے کو فہم کے ساتھ پڑھ کر دیے گئے سوالات کے جواب دیں۔ ٹھیک ہے، اس تمام سوالات ہیں، یہ پیراگراف آپ کے پاس ہوگا، آپ اسے پڑھ لیں۔ میں آپ کو ان کے جواب بتاتی ہوں جو نوٹس میں لکھے ہوئے ہیں، آپ اس سے اسکرین شاٹ لے لیجیے گا، میں پڑھ کے بھی بتا دیتی ہوں۔ سوال نمبر 1، شریف حسین کو کتنے برس کی عمر میں پینشن مل گئی؟ شریف حسین کو 55 برس کی عمر میں اسے پینشن مل گئی۔ ٹھیک ہے، پینشن ملنے کے وقت شریف حسین کے تینوں بیٹے کیا کر رہے تھے؟ اس کا ایک بیٹا ریل کے گودام میں کام کرتا تھا، چھوٹا کسی دفتر میں ٹائپسٹ تھا اور اس سے چھوٹا انٹرنس میں پڑھتا تھا۔ شریف حسین کوئی کاروبار شروع کیوں نہ کر سکا؟ شریف حسین مندے کے ڈر سے کوئی کاروبار نہ شروع کر سکا۔ آخری عمر میں شریف حسین کے چارپائی پر پڑے رہنے کا سبب کیا تھا؟ آخری عمر میں شریف حسین کو جلدی بڑھاپے کی بیماریوں اور کمزوریوں نے دبانا شروع کر دیا تھا۔ وہ زیادہ تر چارپائی پر پڑا رہتا تھا اور جاڑے کی رات اٹھنے کی وجہ سے، یعنی سردیوں کی رات میں اٹھنے کی وجہ سے اسے نمونیا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بستر سے لگ گیا تھا۔ شریف حسین کو نمونیا کیوں ہوا تھا؟ جب اسے پینشن وصول کرتے 3 سال گزر گئے تو جاڑے کی ایک رات کو وہ کسی کام سے بستر سے اٹھا، گرم گرم لحاف سے نکلا تھا۔ پچھلے پہر کی سرد و تند و تیز ہوا تیر کی طرح اس کے سینے میں لگی اور اسے نمونیا ہو گیا۔ چل اگلا سوال ہے، اس کی بیوی اور بہو دن رات اس کی پٹی سے لگی بیٹھی رہی، اس جملے کا مفہوم۔ اس جملے میں اس کی بیوی اور بہو دن رات اس کی پٹی میں لگی بیٹھی رہی کا مفہوم یہ ہے کہ جب شریف حسین بیمار پڑا اور بستر سے لگ گیا تب اس کی بیوی اور بیٹی نے اس کی خوب خدمت کی، ہر وقت اس سے منسلک رہیں۔ کتنے دن بیمار رہنے کے بعد شریف حسین مر گیا؟ شریف حسین کو 4 دن بستر پر پڑے رہنے کے بعد مر گیا۔ یہ 11 نمبر سوال، حروف کی اقسام۔ حروف ندا، ندا کہتے ہیں آواز دینے کو۔ اب اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کسی کو پکارنے یا آواز دینے کے لیے استعمال ہونے والے حروف کو حروف ندا کہتے ہیں، یعنی جن الفاظ کو ہم کسی کو بلانے کے لیے استعمال کریں، مثلا یا اللہ، جب ہم اللہ کو پکارتے تو ہم یا اللہ کہتے ہیں۔ جب اے بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اجی، یہ بھی الفاظ استعمال کرتے ہیں جب ہم کسی کو مخاطب کرنا چاہتے ہیں۔ او، ابے، یہ الفاظ چونکہ آج کل بولے نہیں جاتے، بچوں کو ان کے بارے میں نہیں پتہ، لیکن یہ الفاظ پہلے وقتوں میں، آج سے کچھ 50 سال پہلے یہ الفاظ استعمال ہوتے تھے۔ آج ذرا ڈفرینٹ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ بات سنیں، ایکسکیوز می، ادھر دیکھو، بات سنو، ہیلو، اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ آپ ان کی بھی مثالیں لکھ سکتے ہیں جو کہ صحیح آپ کو ثابت ہوں گی، وہ غلط قرار نہیں دی جائیں گی۔ بہتر یہ ہے کہ آپ ان الفاظ کو بھی یاد کریں۔ حروف تعصب، یہ حروف غم یا افسوس کے اظہار کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ افسوس، حیف، وائے، ہائے، اف، ہے، حروف تعصب ہیں۔
جیسے ہم کسی اوہ ہو استغفر اللہ ایسے اب الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں، یہ بھی الفاظ پرانے وقتوں میں استعمال کیے جاتے ہیں، اب چونکہ الفاظ تھوڑے چینج ہو گئے ہیں، آپ ان کی بھی مثالیں دے سکتے ہیں۔ حروف تشبیہ، جیسے کہ تشبیہ لفظ سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ تشبیہ دی جاتی ہے، اسے ملایا جاتا ہے مثال دینے کے لیے۔ یہ حروف ایک شے کو دوسری شے کی طرح بتانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ اس کی طرح مانند ہے، مثال ہے، اس کی طرح ہے، اس کے جیسا ہے یا اس سا ہے، بینہ حروف تشبیہ ہیں۔ یہ الفاظ جو ہیں حروف تشبیہ ہیں۔ حروف تحسین یا انبساط، تحسین خوشی کو کہتے ہیں، کسی کی تعریف یا خوشی کے اظہار کے لیے بولے جانے والے حروف کو حروف تحسین یا حروف انبساط کہتے ہیں، مثلا سبحان اللہ، شاباش، بہت خوب، واہ واہ، مرحبا وغیرہ۔ حروف نفرت یا ملامت کے اظہار کے لیے استعمال ہونے والے حروف، مثلا تف یعنی جسے فٹے منہ اب کہا جاتا ہے، لعنت، پھٹکار، ہزار لعنت، تھوک وغیرہ۔ مندرجہ ذیل دیے کہ حروف کی نشاندہی کی جائے، اب آپ نے ان کی نشاندہی کر کے بتانے ہیں، خود سے اس ایکٹیویٹی کو کریں۔ اس کے علاوہ بچوں، آپ کو کسی بھی ٹاپک یا کسی بھی سبجیکٹ میں کوئی بھی پرابلم ہو، آپ کمنٹ باکس میں اپنا مسئلہ بیان کریں، انشاءاللہ آپ کو اس پر ویڈیو مل جائے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور خوب محنت سے پڑھیں۔ اللہ حافظ۔